بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کذبت واللہ ولا ذمت ما ذاک لکا ولا لہا۔ خدا کی قسم تو جھوٹ بکتا ہے، تو بڑا ذلیل انسان ہے، نہ تو یہ حق رکھتا ہے اور نہ یزید۔ یزید یہ قطعی بات سن کر غصے میں بھر گیا۔ اس نے حضرت زینب عالیہ سے کہا، تم جھوٹ کہتی ہو، یہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو کر گزروں۔ حضرت زینب عالیہ نے فرمایا، ہرگز خدا نے تجھے یہ اختیار نہیں دیا ہے، لیکن یہ کہ تو ہمارے دین سے نکل جائے اور دوسرا دین اختیار کر لے۔ شامی نے دوبارہ اپنی گزارش پیش کرنے کی گستاخی کی۔ اس نے یزید سے کہا، یہ لڑکی مجھے بخش دیجئے۔ یزید تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تقریر سے شکست خوردہ تھا۔ شامی کو ڈانٹتے ہوئے بولا، الزبا وحبل اللہ لکا ہاتفن کازین، دفان ہو جا، خدا تجھے قطعی موت مارے۔ ترجمہ ارشاد شیخ مفید، جلد 2 صفحہ 125-126۔ سید بن طاؤس کی روایت ہے کہ جس وقت شامی نے سمجھ لیا کہ زینب و فاطمہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں تو اس نے شرمندگی ظاہر کی اور یزید سے کہا کہ خدا تجھ پر لعنت کرے، کیا عترت رسول کو قتل کرتا ہے اور ان کے خاندان کو قیدی بناتا ہے؟ خدا کی قسم میرا خیال تھا کہ یہ لوگ روم کے قیدی ہیں۔ یزید کو سخت غصہ آیا اور حکم دیا کہ اس شامی کو شہید کر دیا جائے۔ لہوف صفحہ 187، بہار الانوار جلد 45 صفحہ 137۔ ذکر مصائب امام سجاد علیہ السلام کی زبانی۔ ایک غم انگیز روایت ہے کہ ایک دن حضرت سجاد علیہ السلام بازار شام سے گزر رہے تھے۔ منہال بن عمر ان کے سامنے آئے اور عرض کی، اے فرزند رسول، دن کیسے کٹ رہے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے شب و روز بنی اسرائیل کی طرح کٹ رہے ہیں کہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا جاتا ہے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اے منہال، عرب اجمیوں پر یہ فخر جتایا کرتے ہیں کہ محمد عربی ہیں، اور قریش تمام قبیلوں پر فخر جتاتے ہیں کہ محمد ہم میں سے ہیں۔ وَأَمِينَا مَعْشَرَ أَهْلَ بَيْتِهِ وَنَحْنُ مَغْصُوبُونَ مَقْتُولُونَ مَشْرَدُونَ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مِمَّا أَمَيْنَا فِيهِ۔ لیکن ہم خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کے دن اس طرح کٹ رہے ہیں کہ ہمارا حق غصب کر لیا گیا، ہمارے مرد قتل کیے گئے اور ہمیں در بدر صحراؤں میں پھرایا گیا۔ جو کچھ ہم پر مصیبت پڑی اس پر خدا ہی کی پناہ ہے، ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے۔ نمبر 7، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ۔ جب یزید نے دربار میں برسر عام بہت سی گستاخیاں کی اور اپنے کفر آمیز اشعار سے بیہودہ باتوں کو اپنی فتح کے نشے میں بیان کیا تو لازم تھا کہ ایک مدلل اور آتشین تقریر کے ذریعے شکستگی کا احساس دلایا جائے اور اس کے ہوائی غرور کو معطر گفتگو سے ختم کیا جائے۔ آیات قرآنی کے ذریعے اس کی غلط تعویلوں کے استفادہ کو باطل کیا جائے، جن سے لوگ آگاہ ہو سکیں اور گمراہی سے راہ ہدایت اختیار کریں، شہیدوں کا پیغام اور مقصد متعین ہو سکے۔ اس میدان کی مدبرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے صلابت و شجاعت اپنے ماں باپ سے ورثے میں پائی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے سائے نورانیت میں پروان چڑھی تھیں۔ آپ اٹھیں اور اس طرح خطبے کا آغاز کیا، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، صدق اللہ سبحانہ ثم کان عاقبۃ الذین آسیؤ السوء
ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور صلوات ہو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ خداوند عالم نے سچ فرمایا ہے کہ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ سورہ روم 10۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین و آسمان کے راستے بند کر دیے ہیں اور ہماری راہ چارہ مسدود کر دی ہے اور ہمیں قیدیوں کی طرح ہر طرف پھرایا ہے؟ اس طرح تو نے ہمیں ذلیل کر دیا اور تو خدا کے نزدیک عزت دار ہو گیا، اور تیرا یہ غلبہ اور شکو و جلال خدا کے نزدیک بھی ہے، اسی لیے تو اپنے کو بڑا بن رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے، اپنے اوپر اترا رہا ہے، شاد و خرم ہے کہ دنیا تیرے اختیار میں ہے، تمام امور تیرے لیے آراستہ ہو گئے، تمہاری حکومت و منزلت تیرے حق میں صاف اور ہموار ہو گئی۔ ذرا ٹھہر، ذرا ٹھہر، کیا تو نے ارشاد خداوندی کو بھلا دیا ہے جس میں ارشاد ہے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہم نے انہیں اس لیے مہلت دی ہے کہ وہ اپنا گناہ بڑھائیں اور ان کے لیے دردناک عذاب مہیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178۔ اے اس شخص کے بیٹے جسے میرے جد نے فتح مکہ کے موقع پر قید کر کے آزاد کیا تھا، کیا یہی انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو تو پردے میں بٹھائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قیدیوں کی طرح ہر طرف پھرائے، ان کی پردہ دری کرے، قریب و بعید ذلیل و شریف کے سامنے ننگے سر پھرائے، ان کا کوئی مددگار اور ولی نہ ہو؟ اور سچ تو یہ ہے کہ کیسے اس شخص سے دل سوزی کی امید کی جا سکتی ہے جس کے منہ پاک دلوں کو تلاش کر رہے ہوں اور باہر نکال رہے ہوں، اور ان کا گوشت شہیدوں کے خون سے نشو نما پائے۔ اور میرے خاندان کا دشمن کیسے نہ جلدی کرے جو دشمن اور کینہ کی ہم پر نظر ڈال رہا ہے، اس کے بعد بھی تجھے اپنے گناہ کا احساس نہیں، اس بڑے گناہ کا تجھے کوئی اندازہ نہیں۔ تو کہتا ہے کاش میرے باپ دادا ہوتے تو خوشی سے چلاتے۔ اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، اور اسی حال میں تو چوبے خضراں سے ابو عبداللہ کے دانتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو سردار جوانان جنت ہیں، تو ان کے دانتوں پر ضربیں لگا رہا ہے، اور تو ایسا کیوں نہ کہے؟ تو نے تو ہمارا زخم دل کریدا ہے، ہمارا زخم چیرا ہے، ہمیں تباہی کے گھاٹ لگایا ہے، ہمارا وہ خون بہایا ہے جو ذریت محمد ہے۔ زمین پر درخشاں ستارے ہیں فرزندان عبد المطلب کے، اور تو اپنے ابا و اجداد خاندانی بزرگوں کو آواز دیتا ہے اس گمان کے ساتھ کہ تیری آواز ان کے کان میں پہنچ رہی ہوگی، لیکن بہت جلد تو بھی وہیں پہنچ رہا ہے جہاں وہ سب ہیں۔ اس وقت تو آرزو کرے گا کہ اے کاش ہاتھ شل ہوتے اور زبان گونگی ہوتی اور تو ایسی بات نہ کہتا، تو نے جو کرتوت کیے ہیں نہ کرتا۔ اے خدا، ہمارا حق لے لے، جنہوں نے ہم پر ظلم ڈھائے ہیں ان سے انتقام لے، اور ان لوگوں پر اپنا غضب نازل کر جنہوں نے ہمارا خون بہایا اور ہمارے مددگاروں کو قتل کیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے نہیں دیکھا مگر صرف اپنی ہی کھال، تو نے نوچا مگر اپنا ہی گوشت، اور تہ شدہ ہے تو نے جس طرح خاندان رسالت کا خون بہایا ہے، ان کی ہتک حرمت کی ہے، یہ سب بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے گا جس وقت خدا تمام لوگوں کو جمع کرے گا، منتشر لوگوں کو یکجا کرے گا، ان کے حق واپس لے گا۔ اور خدا کا ارشاد ہے ہرگز ان لوگوں کو جو رائے خدا میں قتل کیے گئے ہیں مردہ نہ سمجھو،
بلکہ وہ زندہ ہیں اور خدا کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ تیرے لیے یہی کافی ہے کہ خدا حاکم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوے دار ہیں اور جبرائیل ان کے مددگار۔ بہت جلد وہ جس نے تجھے فریب دیا اور تجھے لوگوں کی گردن پر مسلط کیا سمجھ لے گا کہ ظالموں کو بہت برا بدلہ ملتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔